الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نام خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ذریعے سے اپنی چھوٹی چھوٹی حاجات اس سے مانگنے والا بنا دے اور ہم اس پہ نظریں لگانے والے بن جائیں۔ اگر ہماری توحید صحیح ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان ناموں کو پڑھنے اور پڑھانے کے دوران، تو اس سے زیادہ نفع کا کوئی سودا نہیں ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ امیزڈ بائی الاسماء الحسنی، آج ہم اس سیریز میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک اور خوبصورت نام الہادی دیکھیں گے۔ نام سنتے ہی ایک دم محبت بھی آ جاتی ہے، اور جو ہمارے تصور میں ہر چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور بنتا ہے، تو مجھے تو ایک انگلی یاد آتی ہے کہ بچے کی انگلی پکڑ کر جب ماں باپ اس کو قدم قدم پہ چلنا سکھاتے ہیں اور اسی طرح سے اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تم اپنی زندگی میں ہماری مدد کے بغیر ابھی نہیں چل سکتے، بعد میں چلو گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچہ تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کو بالکل بھی ضرورت نہیں رہتی ماں باپ کی انگلی پکڑنے کی، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذرا بڑے ہوتے ہوئے بچے اگر آپ ان کی انگلی پکڑیں یا ان کو کہیں پکڑائیں تو وہ مائنڈ کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، یعنی ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہماری آزادی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اور اکثر بچے یہ کہتے ہیں جب میں چھوٹا ہوتا تھا، ہاں گویا کہ اب میں بہت بڑا ہو گیا ہوں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان آزاد ہو جاتا ہے، پھر اس کو رستے آنے لگ جاتے ہیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ سائیکل چلانی آ جاتی ہے، پھر گاڑی چلانی آ جاتی ہے، اور اس طرح سے ایک وقت آتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ اور فطرت کا بھی اصول ہے، چڑیا بھی اپنے بچے کو اڑنا اگر سکھاتی ہے تو پھر ایک دن وہ بچے گھونسلہ چھوڑ جاتے ہیں نا۔ اگر چڑیا کو یہ پتا ہو کہ میں اس کو اڑنا سکھا رہی ہوں اور یہ اس گھونسلے کو چھوڑ جائیں گے تو شاید کبھی نہ اس کو کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر جو بھی اس کے حساب سے بات ڈالی ہوئی ہے، تو اس کے حساب سے آپ دیکھیے تو بالکل ایسے ہی ہے، ہر ایک چل رہا ہے۔ کائنات میں چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، جاندار ہو کہ بے جان ہو، عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، اس کو اس دنیا میں بھیجے جانے کے بعد کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے، یعنی کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا اور کیسے کرنا ہے، یہ سب چیزیں سکھانے کے لیے الہادی نے ہدایت نامہ دے دیا۔ بہت سارے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، اسی لیے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بھٹکتے ہیں۔ تو الہادی کون ہے کہ جو آپ کو جینے سے لے کے مرنے تک اور اسی طرح چھوٹے سے لے کے بڑے کاموں تک سکھاتا ہے۔ اور جتنا زیادہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر نظریں لگاتے ہیں، آپ کو اس چیز کا یقین آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سکھائے بغیر ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ ایون آپ دیکھیے کہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، پھل پھول، اور ان سب سے بڑھ کے انسان کا اپنا وجود۔ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے بچہ ماں کا محتاج ہوتا ہے۔ ماں تو نہیں سکھاتی کہ دودھ کیسے پینا، اسی طرح باپ تو نہیں سکھاتا نا کہ پیٹ میں درد ہو تو پھر ایسی آوازیں نکالنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی الہادی ہونے کا حق ادا کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ دنیا میں جانے کے بعد تم نے اسی رب کو پکارنا ہے جو تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی دیتا تھا، جو تمہیں حقیقت میں اس وقت بھی دیتا تھا جب تم یا اللہ نہیں کہہ سکتے تھے، تمہیں یا رب بھی کہنا نہیں آتا تھا۔ اور جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر نظریں لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو مایوس نہیں کرتا۔ تو جینے کے لیے جو ہمیں ہدایتیں چاہیے ہوتی ہیں، اس میں سے عام طور پہ آپ دیکھیے ایک عام ہدایت ہوتی ہے جو مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھانا، پرندے کو اڑنا، اور انسان کے بچے کو رونا سکھانا ہے، کیونکہ روتے ہوئے ہی آتے ہیں اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی بندہ رو ہی رہا ہوتا ہے۔
تو بندے کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، کسی اور کو کتنی ہے، کیا ہے، یہ سب کچھ الہادی سکھاتا ہے۔ تو لفظ الہادی ہدن سے ہے، ہا دال یا اس کا روٹ ہے، نرمی کے ساتھ بھلائی کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا، یعنی ہدن ہدایت، گائیڈنس، ہدیہ تحفہ، تو ہادی تحفے دینے والا ہدایت کے، یعنی الہادی کو جب آپ سمجھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں تحفے دینے والا، اور تحفوں میں سے سب سے بڑا تحفہ ہدایت کا تحفہ دینے والا۔ اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ دیتا کوئی بھی رستہ تو دل کیسے دھڑکتا۔ صرف انسان کے جسم میں دیکھیے کیا کیا مشینیں لگی ہوئی ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ کھانا ہے، پھر کیا کھانا ہے، پھر اس کو ہضم کیسے کرنا ہے، پھر تھوڑا سا کھا کر جگالی کیسے کرنی ہے، پھر پانی پینا ہے، پھر آپ دیکھیے جسم کے ایک ایک حصے کے اندر آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح سے گائیڈ کیا ہے۔ آپ کو مجھے اگر اپنے دل کو گائیڈ لائن دینی پڑتی تو بیٹھے ہوتے آج ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کا اور کام، کانوں کا اور کام، زبان، دل، باڈی آرگنز ہی آپ دیکھیے تو ہنڈریڈز ہیں۔ ہر ایک کا نہ صرف یہ کہ کام، انرجی کہاں سے لینی ہے، کیسے چلنا ہے۔ آپ صرف ایک سسٹم، ریسپیریٹری سسٹم جا کے پڑھیے ذرا، آپ حیران ہو جائیں کیسے باہر آکسیجن لینی باہر سے اور اندر سے کاربن باہر نکالنی، پھر اس میں لنگز ہیں، پھر آپ کے جسم کے اندر ایک ٹریک بنا ہوا ہے، پھر آپ دیکھیے نیورو سسٹم، اللہ اکبر کبیرہ، دماغ سے لے کے جسم کے ایک ایک بال، ایک ایک پور، اور آپ کے جسم کی ایک ایک جوائنٹ کو اس نروس سسٹم کے تھرو اللہ نے باندھ دیا۔ کون کرنے والا یہ؟ کیا یہ سارے کام ماں باپ سکھاتے ہیں؟ اللہ کی شان، اللہ کی ذات، اور پھر اتنی غیر محسوس طریقے سے یہ کام ہو رہے ہیں، اتنے غیر محسوس طریقے سے۔ تو نرمی اور بھلائی کے ساتھ راستے کی طرف راہنمائی کرنا، اس کو ہدایت کہتے ہیں، اور یہ کام جو کر دے اس کو الہادی کہتے ہیں۔ اور آپ اس کے اوپر جتنی نظریں لگائیں گے نا، آپ حیران سے حیران تر ہوتے جائیں گے، پکی بات ہے۔ پھر آپ کو یقین آتا ہے کہ واقعی اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی علم دیا ہے نا، وہ بہت تھوڑا دیا ہے۔ ہم تھوڑے سے علم کے ساتھ بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، اور ذرا سا جب علم زیادہ آتا ہے، اور جب خاص طور پہ اس رنگ میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی معرفت کو جان لینا، تو پھر تو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے سب سے کم ہی آتا ہے۔ تو آپ اور میں اپنی زندگی میں اپنے جسم، اپنے کان، اپنی ہاتھ، ان کو نہیں بتا سکے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو باقی کام ہم کہاں بتائیں گے اس کو؟ اس لیے ضرورت ہے کہ انسان کبھی کبھی ان چیزوں پہ غور کرے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ الہادی وہ ہے جس نے کسی اور پہ ہمیں ڈالا ہی نہیں ہے کہ چلو کچھ میں کچھ تم۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، اچھا یہ آپ کام کر لیں، یہ میں کر لوں، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے۔ پھر آپ اپنے جسم سے اوپر ہٹیں تو سورج مشرق سے نکلنا کہ مغرب سے، کدھر غروب ہونا، کب اوپر جانا، کب نیچے جانا، پورے دن میں آپ دیکھیں 24 گھنٹے میں سورج کی موومنٹس دیکھ لیجئے، الہادی بتاتا ہے سورج کو۔ چاند، اور چاند کے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ منازلہا حتی دکل ارجون القدیم، کیسے دبلا پتلا ہوتا ہے، پھر ایک دم گول ہوتا ہے، پھر ہاف ہو جاتا ہے، سیمی سرکل۔ یہ سب چاند کی منزلیں طے کرنے والے کو بھی الہادی کہتے ہیں۔ دریاؤں کو بہنا کون سکھاتا ہے؟ پہاڑوں کو کھڑا رہنا کون سکھاتا ہے؟ الہادی سکھاتا ہے۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ پر اپنی نظریں لگا لی نا، اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ جس طرح دنیا میں آتے ہوئے میں اس کے آگے محتاج تھا نا، دنیا سے جاتے تک محتاج ہوں۔ بچے کو تو کچھ عرصے کے بعد انڈیپینڈنٹ ہوتا آپ ہم خود دیکھتے ہیں نا، لیکن آپ اور میں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی خود کو الگ نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں اگر اصطلاحی معنی دیکھیں تو ہدایت کی توفیق بخشنے والا، ہدایت دینے والا، نجات اور اپنی راہ اور اپنی معرفت کی راہ بتانے والا، تمام مخلوقات کو اپنی حاجات اور ضروریات پوری کرنے کی راہ دکھانے والا۔ پھر آپ دیکھیے پیٹ میں لقمہ گیا نا تو منہ میں گیا،
اس لقمے کے سارے جسم سے گزر کر جسم سے نکلنے تک کے راستے بتانے والا الہادی ہے۔ کون سکھاتا ہمارے جسم کو؟ یہ دل دن میں کتنی دفعہ دھڑکتا ہے اور ایک منٹ میں کتنی دفعہ جانا ہے، یہ آپ کا ہارٹ بیٹ ریٹ کیا ہونا چاہیے، الہادی بتاتا ہے۔ کون سا بلڈ پریشر نارمل ہے، کون سا کم ہے، الہادی کا سیٹلڈ ہے۔ جیسے آپ اپنے گھروں میں ٹیمپریچر سیٹ کرتے ہیں نا، گرمی ہے، سردی ہے، اچھا ذرا کم ہیٹ کھول دیں، زیادہ کھول دیں۔ الہادی نے پوری دنیا کا ایک ایک کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور پھر اکارڈنگ ٹو نیڈ۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ پیٹ بھر گیا؟ کھاتے ہی رہتے، کھاتے ہی رہتے۔ یہ سٹمک کے اندر سے کوئی آواز آتی ہے، یہ کون بتاتا ہے کہ بس بس اب اور لقمہ نہیں ڈالنا؟ الہادی بتاتا ہے۔ ایک منٹ میں کتنی دفعہ پلکیں چھپکنی ہیں، الہادی بتاتا ہے۔ آپ کس حد تک چل سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ مزید چلیں گے تو آپ گر جائیں گے، یہ احساس باڈی میں کس نے ڈالا؟ الہادی نے ڈالا۔ الہادی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والے کبھی بھی بے نیاز نہیں رہ سکتے۔ وہ خود کہتا ہے وَقَفَا بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، میں کافی ہوں ہادی، راہ دکھانے والا اور مددگار بھی۔ اسی طرح ایک جگہ، یہ تو صرف فرقان کی آیت 31 ہے، آج ہی ہم نے پڑھی ہے صبح میں اپنے پارے میں، یعنی دورہ قرآن میں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں سورہ حج کی آیت 54 میں اللہ خود اپنا تعارف کراتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو صراط مستقیم کے راستے دکھاتا ہے۔ تو ایک ہو گئی ہدایت عامہ، یہ عمومی جس پہ بھی بات کی، پھر دوسری ہدایت خاصہ جو متقیوں کے لیے، جو جنت تک لے جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کے میرے لیے یہ راستے آسان کرتے ہیں، ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ پھر اس طرح یاد رکھیے کہ درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ، بسہولت، بغیر سختی برتے، غیر مخصوص طریقے سے درست راستے کی طرف چلانے اور رہنمائی کرنے کو دلالہ کہتے ہیں۔ یعنی ہدایت جو ہے نا، سمجھ دلالت ہے۔ دلیل کا لفظ اردو میں سنا ہی ہوگا نا، یعنی اللہ خود بخود ہمیں ان راستوں پہ لے جاتا ہے جس میں ہمارے لیے کوئی خیر رکھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ سفر، ہجرت کا سفر یاد کیجیے اللہ کے نبی کا، اگر آپ نے واقعہ پڑھا ہو تو ایک اعرابی جو تھا وہ رستے میں مل گیا، سبھی تو ڈھونڈنے نکلے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے۔ تب کیا ہوا کہ ایک اعرابی حضرت ابو بکر صدیق سے واقف تھا، مگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا۔ تو اس نے پوچھا ابو بکر سے کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے کہا ھذا ھادی یہدینی، یہ میرے ہادی ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں، راستے کی طرف۔ یعنی زمانی جملہ بول دیا۔ عرابی کو یہ سمجھ آیا کہ یہ شاید اس جنگل میں، یہ صحرا سے گزرنے کا راستہ جانتا ہے، کیونکہ اس دور میں ایسے لوگ ایکسپرٹس کے طور پہ موجود تھے۔ اور دوسرا وہ مانی تھا جو ابو بکر صرف جانتے تھے۔ وہ تو چلا گیا، اگر اس کو پتہ چل جاتا یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کی قیمت لگی ہوئی، اور 100 اونٹوں کی کہہ لیجئے قیمت دے کر بھی کوئی اگر ان کو پکڑوا دے تو اس کے بارے میں بھی انہوں نے اسی چیز کو رکھا ہوا ہے، تو کبھی بھی وہ نہ چھوڑتا نا۔ تو پھر کیا پتہ چلا؟ ہادی، راستے دکھانے والا۔ پھر اسی طرح سے آپ اگر اس کو اسلاف کے، سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے بہت ہی خوبصورت معنی ملیں گے۔ تو الہادی کا لفظ، اس کے معنی کو آپ نے دیکھا۔ اب سلف صالحین کے اقوال اگر دیکھ لیجئے تو امام زجاج کہتے ہیں کہ الہادی جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو اپنی ربوبیت اور اپنی معرفت کی جانب رہنمائی فرماتا ہے، اور وہی اپنے بندوں کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے، جیسا کہ الہادی جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ جس کو چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے۔ یہ ہے الہادی۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی
کس طرح بندوں کو تھام لیتی ہے، قدم قدم پہ گرنے سے تھامتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو. اور پھر آپ پیچھے آپ دیکھیں نا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام پڑھے، النافع، الدور. ہاں، تو جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ساری چیزیں جانتے ہیں نا، اتنا آپ کو اس چیز کا یقین آ جاتا ہے کہ اس کے سوا کوئی راستے دکھانے والا نہیں ہے. پھر اسی طرح سے امام زجاجی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت الہادی ہیں، وہ اپنے بندوں کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ بتلاتے ہیں اور بھلائی اور ان اعمال کا راستہ بتاتے ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات سے قریب کرنے والے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو سمجھنے کے لیے ہمیں خاص طور پہ اللہ سے ہی دعا کرنی ہے کہ مالک تو ہمیں اپنے راستوں پہ چلا. اور دعا کیا کریں کہ اللہ، یہ جو ہم روز دعا کرتے ہیں نا، اللہ اہدنا الصراط المستقیم، آپ اس دعا کو بھی سامنے رکھ لیں. یہ جب آپ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس میں ہمیشہ جنت نہیں مراد ہوتی. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ آج کے دن کیا کروں، اس ہفتے میں کیا کروں، اس مہینے میں کیا کروں، اس سال میں کیا کروں، اگلے 5 سال میں کیا کروں، آج کیا پکاؤں، آج کدھر جاؤں، آج کیا پہنوں، باہر سردی ہے کہ گرمی، تجھے پتہ بارش ہوگی نہیں، جوتے کون سے پہنوں. چھوٹی سے لے کے بڑی ہدایت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ اس ذات سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے. اس کے سارے انتظامات بڑے خوبصورت ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہادی کی ضرورت ہر وقت ہے اور ہر کسی کو ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کبھی ہوئیں کبھی نہ ہوئیں، لیکن ہر لمحے ہر وقت جس چیز کی جس خوبی کی اللہ کی بندوں کو ضرورت ہے وہ الہادی ہے. ایک لمحے کے لیے نیویگیٹر سے آپ اپنے آپ کو ادھر ادھر کریں تو کیا ہوگا، آپ بھٹک جائیں گے، اور ہو سکتا ہے پھر آگے راستہ بھی نہ ملے، پھر کہیں موڑ کے واپس آئیں گے تو ہوگا. اور سورۃ الفرقان میں یہ ایک ہی دفعہ ہے پورے قرآن میں، آیت 31، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا رب ہدایت کرنے اور مدد فرمانے کے لیے کافی ہے. ہاں، الہادی، ہدایت کے متعلق اگر ہم دیکھیں تو قرآنی آیتیں بہت ساری ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہادی ہونے کو عام ہدایت جو کہ شروع میں آپ کو بتا دیا اس سے سمجھیں تو اس کی تو سب سے معروف آیت سورۃ طٰہٰ 50 آیت ہے. آیت نمبر 50 سورۃ طٰہٰ، ربنا الذی اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت بخشی پھر رہنمائی فرما دی. اس میں آتا ہے وہ سب کچھ، مچھلی کے بچے کو تیرنا اور پرندے کو اڑنا اور انسان کے بچے کو رونا، اور اسی طرح سے پیٹ میں درد بھی ہے تو رو رہا ہے، بھوک بھی لگی تو رو رہا ہے، خوش بھی ہے تو پتہ نہیں روتا ہی ہے، روتے ہی روتے آتے ہیں دنیا سے بچے اور پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں. تو یہ سب الہادی کے کارنامے ہیں. پھر اس کے بعد الہادی ہدایت کے طلبگاروں کو مزید ہدایت دینے والی ہستی کو کہتے ہیں. ہاں، ہدایت کے طلبگار. جو لوگ ہمارے ساتھ دورہ قرآن کر رہے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس سال کا ٹاپک ہدایت کا طلبگار دل، یعنی دل کی بھی وہ کیفیت جس میں ہدایت کی طلب ہے، ورنہ دل کو سمجھ کے بھی کیا کر لینا تھا ہم نے. اور الحمدللہ روز اس چیز کی گواہیاں آپ کو بھی ملتی ہیں، میرے تک بھی کچھ چیزیں پہنچ جاتی ہیں کہ واقعی قرآن پڑھنے کے بعد ہدایت کی طلب اور بڑھ جاتی ہے. تو کس کو ہدایت دے گا؟ جو مزید ہدایت مانگے گا، ہدایت کے طلبگار کو. مثلا سورۃ محمد آیت 40، آیت نمبر 17 سورۃ محمد، والذین اہتدوا زادہم ھدیٰ، جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا. عام طور پہ نہیں سمجھ آتی یہ بات جب تک قرآن نہ کھلے کہ یہ کیا بات ہے جو ہدایت میں اب ان کو اور ہدایت چاہیے، یہ اور دے رہا ہے. ظاہر ہے وقت کے ساتھ آپ کی بھوک بڑھتی ہے، بچہ دودھ پیتا ہے، تھوڑا بڑا ہوگا اس کو سالڈ چاہیے، پھر اور بڑا ہوگا تو اس کو چبا کے کھانے والی چیزیں چاہیے. تو وقت کے ساتھ ہمارا ہر معاملہ بڑھتا جاتا ہے نا. ہدایت بھی ایسی ہے. اور لکھ لیں، جیسے بھوک اور نیند جتنی چاہے بڑھا لیں اور جتنی چاہے کم کر دیں، ہدایت کی بھی طلب جتنی چاہے بڑھا لیں جتنی کم کر دیں. ہدایت کی بھوک بڑھا لیں گے تو اور ہدایت کی بھوک لگے گی، ہدایت کی بھوک کم کریں گے تو پھر تو ایک لقمہ نہیں ہدایت کا لیا جائے گا. آپ نے دیکھا کچھ لوگ ڈائٹنگ کے نام پہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور عجیب و غریب سی چیز بن جاتے ہیں.
پھر وہ مر گیا لوری، اٹھے نہیں بیٹھے نہیں، ہر وقت سوئے سوئے ڈھیلے ڈالے. اب کبھی ان کو کھلا بھی دینا کوئی زبردستی تو وامٹ ہو جائے گی یا ڈائریا ہو جائے گا. اسی طرح لکھیے ہدایت جب ایک عرصے تک نہ لی جائے تو کبھی مل بھی جائے نا تو دل ہی نہیں لگتا، بوجھل. ہائے 3 گھنٹے، استغفر اللہ. بھائی 24 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے ہیں، کیا ہو گیا تمہیں؟ کر کیا رہے ہو؟ مصروفیت کیا ہے تمہیں؟ بے صبرا پن. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے فلم دیکھیے 3 گھنٹے تو کوئی بھی نہیں فرق. ایک کے بعد لوگوں کو چین کے ساتھ ایک سے دوسری فلم دیکھتے بھی سنا گیا. تو کیا پتہ چلا بڑھائیں گے تو بڑھے گی. پھر سورۃ مریم آیت 76 وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں اور بڑھا دیتا ہے. تو آج دعا کرتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا ربی زدنی علما، تو آپ کہا کرے ربی زدنی ہدایتاً، ربی زدنی عملاً. ہدایت مانگیے، عمل مانگیے، اللہ کی محبت مانگیے، رسول کی محبت مانگیے. آپ فیل کریں گے کہ دن بدن راستے کھلتے جا رہے ہیں. جب آپ کھانا شروع کرتے ہیں، ایک بیماری سے اٹھتے ہیں نا تو بھوک نہیں لگتی، لیکن جب کھانا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ پھر بھوک بھی لگنے لگ جاتی ہے. اور الہادی کون ہے؟ جو انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجنے والا ہے. سورۃ سجدہ کی آیت 24 کھول کے دیکھ لیجئے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا جو ہمارے امر سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، یعنی لوگوں کی ہدایت کا سامان جمع کرتے تھے. تو ائمہ کرام یعنی کچھ لوگوں کو اللہ لیڈرشپ کے درجے پہ لے آتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی ہدایت سے وہ جوڑ سکے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی اس حقیقت کو جان لیتے ہیں نا تو آپ کو اس کا بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ نے یہ جو مصحف، یہ قرآن پاک جو نازل کیا ہے نا، یہ بھی اصل میں ہدایت نامہ ہی ہے. لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل کرنے والے کو الہادی کہتے ہیں. اور اس کی دلیل سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے. اور ہم اس کو سب سے آخر میں پوچھتے ہیں، چھوڑو کہیں پتہ نہیں. کئی لوگ استخارہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کہتے نہیں پتہ نہیں کیا نکل آئے گا. ان کو لگتا ہے کہ بس استخارہ کر لیا تو شاید اب اپنی مرضیاں نہیں ہم کر سکیں گے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا. کوئی کام کرنا ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے، استخارہ کیجیے. اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. پھر بعد میں ہم دھوکے کھاتے ہیں، بعد میں ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ایسے ہی کیوں ہوا، کسی کی نظر لگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ الہادی کے لفظ کو حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو مسند احمد کی روایت ہے 10158، ابو ذر غفاری سے روایت ہے رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو مگر وہ جسے میں ہدایت دوں، پس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں ہی تمہیں ہدایت دے دوں گا. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، لہذا مجھ سے کھانا طلب کرو میں تم سب کو کھانا کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں کپڑا پہناؤں، لہذا تم مجھ سے کپڑے مانگو میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا. اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو پس تم مجھ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بخشش مانگنا بھی سکھاتا ہے الہادی. گناہ ہوتے ہیں، گناہوں سے کیسے اب باہر نکلنا یہ بھی الہادی سکھاتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ بالکل ایسے ہی تصور آ رہا ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں لیکن صرف ہماری اپنی سمجھ ہے. اللہ تعالیٰ انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ جسم میں روح جبرائیل کے تھرو ڈالی جاتی ہے نا، اللہ سکھاتے ہیں. تو ملک الموت کو بھی اللہ نے سکھایا کہ روح کھینچنی کیسے ہے. پھر کفن دفن کیسے کرنا ہے مرنے والے کا، کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. قبر کھود کر مردے کو کیسے دفنانا ہے، اللہ نے سکھایا. تو جو لوگ الہادی سے الگ الگ رہتے ہیں وہ سیدھے راستے پہ کیسے ہوں گے؟
اور خاص طور پہ جب یہ الہادی آ جاتا ہے نا ہادی کی بجائے، تو سیدھا راستہ دکھانے اور پھر اس پہ چلانے والا. اور اس کے اوپر جتنا غور کریں گے آپ کو یقین آتا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی الہادی ہو ہی نہیں سکتا. پھر اسی طرح روایت ہے صحیح بخاری میں 3884، جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے. اس وقت وہاں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ چچا کلمہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہہ دو، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی بخشش کے لیے ایک یہی دلیل میرے ہاتھ آ جائے گی. کتنی حرص تھی نا نبی کو لوگوں کو راہ دکھانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ نہیں دکھا سکتے، انک لا تہدی من احببت. تو خیر اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا کہ ابو طالب کیا عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ دونوں ان ہی پر زور دیتے رہے اور آخری کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ان کے لیے اس وقت تک مغفرت طلب کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کر دیا جائے. یعنی آپ نے اس وقت بھی ہمت نہیں ہاری، کہا منع تو نہیں کیا نا، ہدایت نہ دے اللہ یا نہ ان کو اسلام ملے، لیکن کم از کم میں تو ان کو پکارتا رہوں گا. یہ ہے بقا کی کیفیت جس کو آج ہم نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھا ہے قلب سلیم کے ٹاپک میں، کہ یہ چیز نہ ہو تو انسان کبھی کسی کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا. تو کیا پتہ چلا کہ ہدایت کے لیے اللہ نے کچھ قوانین رکھے ہیں. اللہ کا قانون ہدایت دن بدن سمجھ آتا جائے گا نا آپ کو، تو آپ سیدھے ہو جاتا ہے انسان. آپ کہتے ہیں نہیں میں کیوں کر رہی ہوں، خام خواہ کہتے ہیں اللہ نے دینی ہوگی تو ہدایت دے دے گا، یہ ہوگا تو وہ ہوگا. ایسا نہیں ہے. اللہ کا قانون ہدایت بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. سمجھ جائیں تو بندہ کانپ جاتا ہے، بلکہ سیدھا ہو جاتا ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ابو طالب کے ساتھ جو معاملہ ہوا تو سورۃ توبہ میں یہ آیت نازل ہو گئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، خواہ وہ ان کے ناتے والے یعنی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ دوزخی ہیں. اور سورۃ قصص میں یہ آیت نازل ہوئی کہ انک لا تہدی من احببت، بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے. تو کیا پتہ چلا، بلا سکتے ہیں آپ اور میں ہدایت کی طرف، تھما نہیں سکتے. حضرت نوح کے زبانی سورۃ ہود میں اللہ نے کہا انلزمکموہا، کیا میں زبردستی ہدایتوں میں ٹھپ دوں، تمہیں آ کے چپکا دوں، جب تم نہیں لینا چاہتے تو پھر اللہ کیوں تمہیں دے. پھر آپ دیکھیے کہ الہادی سے جب آپ لفظ دیکھتے ہیں نا تو ایک تو جنرل فارم تھی، لیکن جو اعلیٰ درجہ ہے نا ہدایت کا وہ کیا ہے کہ کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا اور ہدایت کرنا. اور حقیقی معنوں میں یہ صرف الہادی کا ہی فعل ہو سکتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو طلب ہدایت کے لیے نہایت عمدہ اور نفیس دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس کی ہدایت فرما. اور اس کی تلقین کو بندوں پر لازم قرار دیا کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ دعا پڑھنی ضروری ہے. اور اس دعا کے ماتحت تمام انسان، چاہے وہ مومنین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انبیاء علیہم السلام ہیں، وہ سب بھی یہ دعا مانگتے رہے، کیونکہ ہدایت کے مختلف درجے ہوتے ہیں. رستہ نہیں معلوم تو رستہ دکھا، یہ تو بالکل ابتدائی درجے کا شخص ہوگا. اور جس کو پتہ ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس سے آگے چلو، آگے چلاؤ. یعنی ہدایت کا آخری درجہ یہ ہے کہ جب جنت سامنے ہوگی اور آپ کہہ دیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے یہاں آنے کا راستہ بتایا
اور اگر اللہ راستہ نہ بتاتا تو ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اور یہ جو صراط مستقیم ہے نا، اہدنا الصراط کے بعد، تو یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم سے مراد دین کا وہ راستہ ہے جس میں افراط اور تفریط نہ ہو، نو ایگزیجریشن، نو غلو۔ افراد کے معنی حد سے آگے بڑھنا، اور تفریط کے معنی کمی کرنا، کاٹنا، کوتاہی کرنا۔ تو صراط مستقیم کا پتہ سورۃ فاتحہ کی اس آیت میں دیا گیا۔ کون ہوتے ہیں صراط مستقیم پہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یاد رکھیے کہ یہ وہ خط مستقیم ہے جس کا ایک سرا دنیا اور دوسرا سرا جنت ہے۔ اگر آپ یہاں سے جنت تک ایک سیدھی لائن کھینچ دینا تو یہ ہے صراط مستقیم۔ جب تک وہاں پہنچ نہیں جاتے چین نہیں آئے گا۔ جیسے فلائٹ چلی ہوئی ہے نا، اتر جائے، گھر میں آ جائیں، پھر مانتے ہیں کہ اچھا شکر ہے سب ہو گیا۔ کم از کم فلائٹ تو اتر جائے، بیچ میں اترتے ہوئے بھی کچھ ہو سکتا ہے، جان پہ بنی رہتی ہے نا۔ تو آپ کی میری جان پہ بنی رہنی چاہیے جب تک ہم جنت میں نہ پہنچ جائیں۔ اور ان دونوں کے درمیان جو ملانے والی لکیر ہے وہی صراط مستقیم ہے، اور یہ کرس کراس ہے۔ جنت اور جہنم کا رستہ آپس میں کئی جگہ ٹکراتا ہے، اور ہر جنکشن جہاں پہ دونوں اوورلیپ ہوتے ہیں یہ ایک خطرہ بھی ہے اور امید بھی ہے۔ نیکیوں پہ چلنے والے کو ادھر امید ہے، نیکیوں پہ چلنے والے کو خطرہ ہے کہ کہیں دوسرے راستے پہ نہ چلا جائے، اور گناہ پہ رکھنے والے کے لیے یہ جنکشن ایک توبہ کی اپرچونٹی ہے۔ اور یہی صراط جنت میں داخلے سے پہلے وہ پل صراط بن جائے گی جس سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ جی اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورۃ مریم میں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ تو آج دنیا میں اگر آپ اور میں اس کے اوپر چلیں گے اور عمل کریں گے تو وہاں بھی اللہ راستے دکھا دے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہدایت کے مختلف درجات ہوتے ہیں نا۔ مثلا پہلا درجہ کیا ہے؟ عام ہدایت، کائنات اور مخلوقات کی تمام اقسام، جمادات، نباتات، حیوانات، سب کے لیے کامن ہے، جیسے ہم نے اوپر دیکھ لیا سورۃ طٰہٰ میں آیت 50 میں۔ اسی کو آپ ہدایت عامہ کہتے ہیں، اور اسی کے تحت سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، پھل پھول سب لگ رہے ہیں، یعنی جاندار یا بے جاندار۔ اس کے لیے مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، انسان ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اور اسی ہدایت عامہ کا نتیجہ ہے کہ کائنات عالم میں سبھی اپنا مقررہ فرض نہایت سلیقے سے ادا کر رہے ہیں۔ جیسے نظام شمسی کا عظیم شان نظام دیکھ رہے ہیں، گلیکسیز، کیسے ستارے گھومتے ہیں۔ آپ دیکھیں زمین گھوم رہی، سورج گھوم رہا، ستارے گھوم رہے، ہر ایک اینگل، اور ہزاروں سال سے ہو رہا ہے۔ ونس اوائل ہو گیا ختم۔ ہر روز جو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر روز ہوتا ہے تماشا میرے ارد گرد، یہ کائنات کیسی سیٹ سسٹم پہ چل رہی ہے، اور ایک دو نہیں، ہزاروں دنوں سے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی تمام حیوانی مخلوقات کو ان کے فائدے کی چیزوں کی ہدایت بخشی ہے۔ انہیں سکھایا کہ کیسے اپنا رزق تلاش کریں، نقصان دہ اور مہلک چیزوں سے کیسے بچیں۔ مثلا دیکھیں سمندری جانور ہیں، پرندے ہیں، کون بتاتا ہے؟ ہمیں تو یہ تک نہیں پتا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ کیڑے مکوڑے کیوں ہیں؟ الہادی کو پتا ہے۔ چونٹیاں کیوں؟ الہادی کو پتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کینیڈا میں کمپین چلی تھی کہ مچھر ختم کر دو تاکہ ملیریا نہ ہو، تو جب مچھر ختم کیے تو اور بیماریاں شروع ہو گئیں کہ ان کو پھر پالنے پڑے مچھر، کہ نہ بھی مچھروں کو رہنے دو، یہ تو کوئی اور بیماری کو ختم کرتے ہیں۔ تو وہ ہر مخلوق کو اپنی ضروری حاجتوں کے پورا کرنے کی سمجھ دیتا ہے۔ بچے کو پیدا ہوتے ہی ماں سے دودھ لینا سکھاتا ہے، چوزے کو اس کے انڈے سے نکلتے ہی دانا چگنا سکھاتا ہے۔ کبھی دیکھا ہو کیسے پیدا ہوتے ہی بچے کو بھوک لگ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی کو 6 خانوں والے گھر میں رہنا سہنا تو دور کی بات، بنانا کون سکھاتا ہے؟ اور وہ گھر جو اس کے جسم کی ساخت کے لحاظ سے سب سے مناسب ہے، سٹوریج کے لیے دی بیسٹ فارم ہوتی ہے ہیکساگونل۔ اسی پہ شبیر احمد عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کی استعداد کے موافق شکل و صورت، خواص وغیرہ عنایت فرمائے،
اور کمال حکمت سے جیسے بنانا چاہیے تھا ویسا بنایا۔ مخلوقات میں سے ہر چیز کے وجود اور بقا کے لیے جس ساز و سامان کی ضرورت تھی وہ مہیا کیا۔ مولانا رومی کی بات سنیے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں کہ زبان سے نکلی ہوئی آواز کے معنی کا ادراک نہ کان کر سکتا ہے نہ آنکھ کر سکتی ہے، حالانکہ یہ زبان سے قریب ہے۔ اس ادراک کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے کانوں کے سپرد کیا ہے، وہی زبان کی بات کو لیتے ہیں اور ادراک کرتے ہیں، اور اسی طرح کانوں سے دیکھنے یا سونگھنے کا کام نہیں لیا جاتا، ناک سے دیکھنے یا سننے کا کام نہیں لیا جاتا۔ کیا پتہ چل رہا ہے؟ دور والے کو پہلے پتہ چل گیا، قریب والے کو نہیں پتہ چلا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے، آپ دیکھیے کہ ان ساری چیزوں کے اوپر غور کر کے ہمیں سوچنا سکھاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہدایت کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ یہ اس پہلے والی ہدایت سے خاص ہے۔ یہ ذی عقل، ذوی العقول کہتے ہیں، جو سوچ سکتے جیسے انسان ہے اور جن ہے، ان کے لیے۔ اور یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچی، اور اس کا مکلف ہے انسان اور جن۔ انسانوں اور جنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھ دی، مثلا جن میں حیات کے ساتھ عقل اور شعور کے اثار بھی نمایاں نظر آتے ہیں، وہ انسان اور جن ہے۔ اسی لیے یا معاشر الجن والانس کا لفظ آتا ہے۔ آپ کو اس کو قبول کر کے مومن بنے، مسلم بن جائے، یا اس کا رد کر کے کافر اور مشرک ٹھہر جائے، یہ اس کا درجہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا درجہ ہوا ہدایت کا۔ تیسرا درجہ ہدایت کا کیا ہے؟ اس سے بھی اوپر، خاص الخاص، جو صرف مومنین اور متقین کے لیے مخصوص ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ انسان پر فائز ہوتی ہے، اور اس ہدایت کا نام ہے توفیق۔ توفیق، جی اللہ ہمیں یہ بھی دے دے۔ بہت ساروں کو یہ نہیں ملتی، مل بھی جائے تو لیتے نہیں ہیں۔ یعنی ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دینا کہ قرآنی ہدایات کا قبول کرنا، ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور ان کی خلاف ورزی دشوار ہو جائے۔ آج بھی پارے میں اس کا میسج تھا نا۔ کیا پتہ چلا کہ آپ کے میرے لیے یہ ساری چیزیں کتنی زیادہ موٹیویشن کی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے اگر یہ ہدایت دیتا ہے نا تو پھر وہ ہدایت کے وسائل بھی دیتا ہے، جس کو وسائل ہدایہ کہیں گے۔ کیسے؟ دو طرح سے، ایک کونی کائناتی اور ایک انبیاء کی بعثت۔ پہلا وسیلہ کیا ہے؟ یہ وسیع العریض عظیم الشان کائنات، سورج، چاند، ستارے، اسی پہ اللہ بار بار غور کرنا سکھاتے ہیں قرآن میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ پھر اس طرح بعثت انبیاء، یہ ہے دوسری ہدایت کے لیے، کچھ انسانوں کو چنا جو انبیاء کرام کہلائے۔ پھر تیسری چیز کتابیں اتری ہر دور میں، ہر نبی کو کوئی کتاب یا صحیفہ دیا، یا اس نے پچھلے نبی کی کتاب کو فالو کیا۔ اور پھر چوتھی چیز ہے داعی اللہ، انبیاء کے بعد ان کے سچے پیروکار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہتے ہیں، اور یہی لوگ انبیاء کے وارث کہلاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کر لے۔ جب الہادی نے ہدایت دینے کی بات رکھی اپنے اوپر، تو کیا سب کو ہدایت ملتی ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں ملتی۔ تو لکھیے کن لوگوں پر ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ بڑی آسان بات ہے ویسے، سمجھیں اور نہ سمجھیں تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں اللہ نہیں گمراہ کیا، نعوذ باللہ۔ بھئی آپ منہ ہی نہیں کھول رہے تو آپ کے منہ میں لقمہ کون ڈالے؟ دیکھیں نا، لقمہ بنا کے کوئی رکھا ہے، پکانا، خریدنا، جمع کرنا تو دور کی بات ہے، لقمہ بنا کے کوئی آپ کے پاس رکھتا ہے کہ اب کھا لو، تو منہ ہی نہ کھولیں تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ تو پھر کہہ دیجئے کن کو ہدایت نہیں ملتی؟ نمبر 1 وہ دل جن پر مہر لگا دی جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ پھر خواہش نفس کو معبود بنانے والے، یہ بھی آج 19 پارے میں تھا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ پھر مرتد، جو جان بوجھ کے دین کو رد کر دے، ڈینائل فیز میں چلا جائے۔ پھر اس طرح مستہزئون،
اللہ اور اس کے رسول کا استہزاء کرنے والے یعنی مذاق اڑانے والے، اور ملعون جس پہ لعنت پہنچ جائے، ایسے لوگ ہدایت سے محروم ہوتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ محروم الہدایہ کون لوگ ہیں؟ ظالم، کافر، فاسق، خائن، کاذب اور اسراف کرنے والے۔ اللہ ہمیں ان میں سے کسی ایک پہ بھی نہ کرے۔ پھر اب دیکھیے کہ الہادی راہ مستقیم کی ہدایت دینے والے کو کہتے ہیں نا، تو اسی طرح الہادی ہی بندوں کی صحیح اور سچی رہنمائی کر سکتا ہے۔ سب اس کی رہنمائی کے محتاج ہیں اور اسی کی ہدایت اور رہنمائی پر سب کو چلنا ہے۔ بڑے بڑے مقربین بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کے ہاتھ تھامے کے بغیر ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ انبیاء کی رہنمائی بھی اسی لیے بندوں کے حق میں قابل قبول ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی ہدایت سے کچھ متعلق چیزیں، تو کچھ چیزیں جو سائنس سے متعلق ہے، تو انسان کو سائنسی تعلیم بھی الہادی کی طرف سے ایک عطیے کے طور پہ ملی ہے۔ مثلا دیکھیے کہ سائنس کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی بلکہ قدرت کی پیدا کردہ چیزوں کا استعمال سکھاتی ہے۔ تو استعمال کا ادنا درجہ تو الہادی نے فطرتاً انسان کو سکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ عقل فہم رکھی کہ پہاڑوں کو کھود کر، دریاؤں میں غوطے لگا کر سینکڑوں معدنیات نکالے، دریائی چیزیں، سی فوڈ، پھر گونگے مونگے نکالے، پھر لکڑی، لوہے، تانبے، پیتل کو جوڑ کر ان سے نئی چیزیں بنا کر انسان اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ یہ اللہ نے سکھائیں، یہ فطری سائنس ہے۔ تھوڑا آگے بڑھتے جائیں تو فنی اور علمی تحقیقات کے ذریعے اس میں ترقی کی طاقت بھی ہے، الہادی کا سکھایا ہوا تحفہ ہے۔ آج جتنے گیجٹس ہیں، جتنی بجلی کی چیزیں، الیکٹرانکس ہیں اور کمپیوٹرائز چیزیں، یہ کس نے سکھایا سب کچھ؟ آج سے 10 سال پہلے اتنا تو کمپیوٹر نہیں یوز ہوتا تھا اور فون کا اتنا زیادہ استعمال تو نہیں تھا نا۔ تو یہ الہادی سے متعلق باتیں ہیں۔ دعائیں دیکھ لیتے ہیں، اذکار اور دعائیں الہادی سے متعلق۔ سب سے زیادہ مانگی جانے والی اور سب سے خوبصورت دعا اہدنا الصراط المستقیم، سورۃ الفاتحہ کی آیات میں سے۔ پھر ابن ماجہ کی روایت ہے 3832، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور دل کی مالداری چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ اور بہت سی دعائیں ہدایت پہ تو۔ پھر تہجد شروع کرنے کی دعا، اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، ابو داؤد کی روایت ہے 766۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما اور مجھے عافیت سے رکھ۔ پھر بیدار ہونے کی دعا، ابو داؤد میں ہے 5061، لا الہ الا انت سبحانک اللہم استغفرک لذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ نہیں تیرے سوا کوئی سچا معبود، پاک اور برتر ہے تیری ذات۔ اے پروردگار میں تجھ سے اپنے گناہ کی معافی چاہتا ہوں، تیری رحمت کا خواستگار ہوں۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اور ہدایت مل جانے کے بعد میرے دل کو کجی سے محفوظ رکھ، مجھے اپنی رحمت سے نواز، بے شک تو بڑا نوازنے والا ہے۔ پھر اس طرح ایک بہت ہی پیاری دعا ہے، ذرا کم مانگتے ہیں ہم لوگ لیکن ہے بہت خوبصورت، جامع ترمذی میں ہے 3551، ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصرنی علی من بغی علی رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہد قلبی واسلل سخیمۃ صدری۔
اے میرے رب میری مدد کر، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر۔ اے اللہ تو میری تائید اور نصرت فرما، اور میرے خلاف کسی کی تائید اور نصرت نہ فرما، اور میرے لیے تدبیر فرما، اور میرے خلاف کسی کے لیے تدبیر نہ فرما۔ اور اے اللہ تو مجھے ہدایت بخش، اور ہدایت کو میرے لیے آسان فرما۔ اور اللہ میری مدد فرما اس شخص کے مقابلے میں جو میرے خلاف بغاوت اور سرکشی کرے۔ اے میرے رب تو مجھے اپنا بہت زیادہ شکر گزار بندہ بنا لے، اپنا بہت زیادہ یاد اور ذکر کرنے والا بنا لے، اپنے سے بہت ڈرنے والا بنا دے، اپنی بہت زیادہ اطاعت کرنے والا بنا دے، اور اپنے سامنے عاجزی اور فروتنی یعنی جھکنے والا بنا دے، فروتنی کرنے والا بنا دے، اور اپنے سے میرے درد اور اندوخ بیان کرنے یعنی میں اپنے دکھ سکھ تجھے سناؤں، اور اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ اے میرے رب میری توبہ قبول فرما، اور میرے گناہ دھو دے، اور میری دعا قبول کر لے، اور میری حجت یعنی دلیل کو ثابت اور ٹھوس بنا دے، اور میری زبان کو ٹھیک بات کہنے والی بنا دے۔ میرے دل کو میرے دل کو ہدایت فرما، اور میرے سینے سے کھوٹ، کینہ یا حسد نکال دے۔ بتائیے ذرا، ہم کبھی خود اتنی خوبصورت دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ تو مستون دعائیں مانگا کریں، اس میں بہت برکت ہے۔ پھر آپ دیکھیے ایک اور دعا جو ہم ہر روز وتر میں مانگتے ہیں، تو وتر میں مانگی بھی دعائے ہدایت۔ حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے وتر میں یہ دعا مانگنی سکھائی تھی کہ یہ پڑھا کرو، اور یہ ابو داؤد 1425، ابن ماجہ 1178، ترمذی 464 ہے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فی ما آتیت، وقنی شر ما قضیت، انک تقضی ولا یقضی علیک، وانہ لا یذل من والیت، تبارکت ربنا وتعالیت۔ کتنا پیارا اس کا آپ دیکھتے ہیں ترجمہ، کہ اللہ مجھے ہدایت دے اس میں سے جو تو ہدایت دیتا ہے، اور عافیت دے اس میں سے جو تو عافیت دیتا ہے، اور تو میری تولیت کر یعنی تو میرا دوست بن جا جیسے کہ تو ولی بنتا ہے، اور جو تو نے مجھے عطا کیا اس میں برکت دے، اور بچا لے مجھے اس شر سے جو تو نے فیصلہ کر لیا، کیونکہ تو ہی فیصلہ کرتا ہے، تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اور بے شک کوئی ذلیل نہیں کر سکتا جسے تو دوستی رکھ دے، اور بے شک بابرکت ہے تیرا نام اور بلندیوں والا۔ کیا پتہ چلا؟ اگر آپ شعور کے ساتھ دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا ڈیلی، تو اب تک تو الحمدللہ آپ کا دل بہت ہی زیادہ اس چیز کے اوپر ٹھک چکا ہوگا کہ ہدایت مانگنے کی خوبصورت دعا ہے یہ۔ اور پھر الہادی سے متعلق موعظۃ الحسنہ، الموعظۃ الحسنہ کیا ہے؟ اس اسم سے تعلق قائم کیجئے۔ آپ کا میرا الہادی سے تعلق جڑ گیا نا، تو ہر اس چیز کو چھوڑ دیجئے جو ہدایت کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ مثلا دین کی بات کا دھیان سے نہ سننا، عالم، حفاظ اور دینداروں کی غیبت کرنا، یا اپنے دل میں ان کے متعلق میل رکھنا، اپنے اساتذہ کا ادب نہ کرنا، دینداروں پر اعتراض کرنا۔ پھر اسی طرح اپنی آنکھ، کان، عقل اور ہوش کو احکام الہی پر لگا دے۔ ہدایت ایسے ہی لوگوں کی رفیق راہ بن کر انہیں منزل تک پہنچاتی ہے، یعنی یہ آپ کا ایک بہت پیارا گائیڈ ہوتی ہے۔ پھر اس طرح الہادی کی دی ہوئی ہدایت سے ہم پورے عالم کی رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ ارادہ تو کیجئے، نیت تو کیجئے، کام اللہ کروا لے گا آپ سے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، اور زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ہر وقت، ہر لمحہ الہادی سے رہنمائی طلب کریں۔ پھر ہدایت طلب کرنے کی جو تمام قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، انہیں پورے شعور سے مانگیں، اور ہدایت کی دعا مانگتے ہوئے اپنی قلبی کیفیات پہ غور کیجیے، اور جب ہدایت پا لیں اس پہ چل پڑے تو پھر اس دعا کو کبھی نہ چھوڑیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کیونکہ گائیڈنس از اے گفٹ۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کو ہدایت دینے کے بعد،
اور اپنے پاس سے خاص رحمت دے تو بے شک دینے والا ہے۔ تو کیا سیکھا آپ نے اس نام سے؟ ابھی تو ہم نے اس کو صرف ایک قسم کا سمجھا ہے اور بہت کچھ ہے ڈیٹیلز میں اس میں، لیکن آپ کو مجھے کیا چاہیے؟ تڑپ کر ہدایت کی دعا مانگیں۔ ایک ویڈیو بھی ہے، اس کو کھول دیجئے، انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر کوئی شیئرنگ ہے تو آپ لوگ وہ کر سکتے ہیں، مائک لے لیجئے۔ اب دیکھیے اس کائنات میں پھیلی ہوئی ان چیزوں کو، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کو بہنا سکھایا، درخت کو اوپر چلنا سکھایا، بادلوں کو تیرنا سکھایا۔ کون بناتا بادل اگر ہمیں کہا جاتا بناؤ؟ پھر آپ دیکھیے 4 سیزن، کیسے سیزن پلٹتا ہے۔ چھوٹی سے بڑی ہر طرح کی ہدایت اس نے ہمیں دے کر مکلف بنا دیا۔ پھول کا کھلنا، پہلے کلی کا بننا، اور پھر اس کے بعد آگے سے آگے جانا، کوئی انسان یہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا۔ جی آپ لوگ مائک لیجئے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واسن الجزاء جی، بہت ہی رقت میرے دل پہ تاری ہے اس ٹائم۔ الحادی سبحان اللہ، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں راستے دکھاتا ہے اور کیسے ہمارے دلوں میں خیر ڈالتا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں شر سے بچاتا ہے۔ الحادی کو سمجھنے کے بعد تو کوئی حجت رہ ہی جاتی نا، کیونکہ کہ ہدایت نہیں مل رہی کسی کو، کوئی ہدایت پہ نہیں آ رہا، تو توفیق بھی بڑی خوبصورت چیز جو آج سیکھنے کو ملی نا، کہ یہ بھی ہدایت کا ایک درجہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل ہدایت کے لیے کھول دے اور ہمیں مزید 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 ہدایت نصیب فرمائے، کیونکہ کتنے شر ہے نا ہمارے ساتھ۔ سب سے پہلا تو ہمارا نفس ہے اور اس کا شر بہت زیادہ ہے، پھر ماحول کا شر ہے، پھر فتنے ہیں ارد گرد، تو کسی ٹائم بھی جنکشن ہو سکتا ہے، کسی ٹائم بھی ٹکراؤ ہو سکتا ہے، اور ہر ٹائم ہوتا ہی ہے جب آپ خود تو قرآن پڑھ رہے ہو لیکن ارد گرد والے اجتماعیت میں وہ چیز نہ ہو تو بہت زیادہ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ہر رسم سے ہوگا، ہر بدعت سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم ٹوٹنے پہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری نہ ہونے پہ دل پڑے گا۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا دے۔ آمین۔ آج کا پارا بھی بہترین اور اخلاص کے ساتھ جو آپ نے بات کی، مجھے لگا میرا دل رک جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صبح مواد میں بھی غور و فکر کرتی رہی، انشاءاللہ دوبارہ سے نوٹس کو گو تھرو کروں گی کہ بہت ہی خوبصورت باتیں تھیں جو صبح کی ہیں۔ دیکھیے اسی پہ تو ہمارے اسلاف رویا کرتے تھے۔ ہم جن چیزوں کو سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کتنے کام کر رہے ہیں، دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں کیا، تو وہ اسی پہ سوچا کرتے تھے، وہ ان کی زندگیاں اس پہ کھو جاتی تھی۔ آج آپ نے سنا کہ کیسے حضرت ابو ہریرہ وہ 3 لوگوں والی حدیث بیان کر کے رو کے بیہوش ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ریئلی بہت ضرورت ہے ہمیں خود پہ کام کرنے کی، بس چپکے رہیں قرآن سنت کے ساتھ، سیکھتے رہے، تب تو مجھے لگتا ہے کہ خلاصی ہے۔ ذرا سا انسان ہٹتا ہے نا، ذرا سا، یہ ماشاءاللہ 4 دن کی اسماء الحسنی کی کلاس ہوتی ہے، باقی 3 دن شام کو نہیں ہوتی، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے خالی کچھ، یعنی ذرا سا ہٹتے ہیں نا تو پھر ماحول کھینچتا ہے، معاشرہ کھینچتا ہے، ہر چیز کھینچتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے دے، ہماری نیتیں درست کر دے، کیونکہ وہی بات تو ساجد جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹاف جو ہے ان کی تو زندگیاں گزر گئی سی اپنی نیتوں کو درست کرنے میں، تو یہ بہت ڈرنے والی بات ہے، اور بہت ہی بس اللہ تعالیٰ بس ڈرتے ڈرتے کرتے جائیں، سر پھینک کے لگے رہے، نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے ہر چیز سے، بس جس کام میں اللہ نے لگایا بس لگے رہے اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے رہے۔ مجھے تو یہی سمجھ میں آیا۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔ جی سسٹر پاکیزہ آپ کا مائک آن ہے، بات کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور